پروفیسر عامر کا دماغی توازن بگڑ جانے کی خبر آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ تانیہ آج بھی یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ رمیز نے چھٹی کے وقت نازیہ کو کیفیٹیریا میں گھیر لیا۔ وہ صنوبر اور زویا کے ساتھ تھی۔ آج بھی تانیہ نہیں آئی؟ جی ہم بھی یہی سوچ رہے تھے۔ تو کیا اس نے کچھ نہیں بتایا؟ نہیں، وہ پڑھائی سے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے، نازیہ نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر وہ سوچنے لگا تھا کہ تم لوگ اگر گھر جا رہی ہو تو میں چھوڑ دوں؟ نہیں، ہم پروفیسر احمد کے ساتھ ہسپتال جا رہے ہیں، پروفیسر عامر کو دیکھنے۔ پھر ایسا کرتے ہیں کہ آپ لوگ میرے ساتھ آ جاؤ، پروفیسر صاحب دوسرے طالب علموں کو الگ جانے دیں۔ یہ ٹھیک ہے۔ پھر وہ سبھی اسپتال کی جانب چل دیے تھے۔ کار چلاتے ہوئے رمیز نے کہا، میں تانیہ کے لیے پریشان ہوں، پریشان تو ہم بھی ہیں۔ ہسپتال سے فارغ ہو کر اس کے گھر کا رخ کریں گے۔ رمیز نے سر ہلایا، پھر بولا، مجھے کیسے خبر دو گی؟ آپ اپنا موبائل نمبر دے دیں، ہم آپ کو انفارم کر دیں گے۔ صنوبر مسکرائی، ایک کام کرو نا، تانیہ کا موبائل نمبر مجھے دے دو۔ آپ کو اس کا موبائل نمبر نہیں معلوم؟ نازیہ صنوبر مسکرائی، نہیں، اس سے کبھی اس طرح کھل کر بات نہیں ہوئی۔ بات یہ ہے کہ اس کے پاپا موبائل کے خلاف ہیں، اسی لیے اس کے پاس موبائل ہی نہیں ہے، نازیہ نے جواب دیا۔ او، رمیز نے کہا۔ اسی طرح باتیں کرتے کرتے ہسپتال آ گیا تھا۔ اسی دوران دوسرے لوگ بھی پہنچ گئے تھے، ان میں پروفیسر احمد بھی موجود تھے۔ سب ایک ساتھ روم میں داخل ہوئے تھے۔ پروفیسر کی حالت بہت ہی خراب ہے، وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ ان کا ایک ہاتھ رسیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ وہ سب کو باری باری دیکھنے لگے، لیکن شناسائی کا کوئی تاثر ان کی آنکھوں میں نہ تھا۔ اسی لمحے پروفیسر احمد، عارف اور ارمان اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی پروفیسر عامر کی نظر ان پر پڑی، ان کی آنکھوں میں یکدم خوف و دیوانگی کی کیفیت نمودار ہوئی، اور اگلے ہی پل وہ حلق پھاڑ کر چلانے لگے، مانتا ہوں، میں مانتا ہوں۔ انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ رمیز اس بات پر حیران تھا کہ پروفیسر احمد کے آ جانے پر ان کی حالت کیوں خراب ہو گئی۔ تمام طالب علم ہمدردی سے بھری نظروں سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک رمیز کی نظر پروفیسر احمد کے چہرے پر پڑی۔ ان کے ہونٹوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ تھی، جس کی وجہ اس کو سمجھ میں نہ آئی۔ ڈاکٹروں نے پروفیسر عامر کو بے ہوشی کا انجیکشن دیا تھا، چلو۔ پروفیسر احمد نے ارمان اور دوسرے طالب علموں کی طرف اشارہ کر کے کہا، میرے خیال سے انہوں نے جنات کو دیکھ لیا ہے۔ پروفیسر نے ارمان سے سرگوشی کی۔ ان کی آواز دھیمی تھی، اس کے باوجود رمیز نے ان کا جملہ سن لیا تھا۔ اس نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ نہ جانے کیوں اسے پروفیسر کی شخصیت پر اصرار لگی تھی۔ تانیہ اپنی دوستوں کو دیکھ کر کھل اٹھی تھی۔ آرزو بیگم ان تینوں سے بہت اخلاق سے ملیں، پھر انہوں نے فوراً ہی کچن کا رخ کیا۔ ارے پاگل، تم نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ نازیہ اس کی حالت دیکھ کر چونک کر بولی، یوں ہی یار، یوں ہی کیا، ایسے ہی بس، میرا دل نہیں چاہ رہا، اس نے مجھے دل کے ساتھ جواب دیا۔ کالج کیوں نہیں آئی؟ اس بار صنوبر نے سوال کیا۔ سر میں درد تھا، بخار بھی۔ جھوٹ تمہارے چہرے سے ظاہر ہے، سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ زویا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس کی بات پر تانیہ نے ٹھنڈی سانس لی اور بولی، بات دراصل یہ ہے کہ ابو نے میرے لیے ایک لڑکا پسند کیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں بھی اس کے لیے رضامندی ظاہر کر دوں۔ تو تم نے کیا فیصلہ کیا؟ مجھے یہ رشتہ پسند نہیں ہے، مگر میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں ان کو منع کروں۔ کیوں پسند نہیں ہے؟ نازیہ نے پوچھا۔ آرزو بیگم چائے کی ٹرے لیے ادھر ہی آ رہی تھیں کہ باتوں کی آوازیں ان کے کانوں میں پڑیں۔ وہ اسی جگہ رک گئیں، پھر اپنی بیٹی کا جواب سن کر ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ بس مجھے یہ رشتہ پسند نہیں، تانیہ نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ میں بتاتی ہوں، تم رمیز سے محبت کرتی ہو، مگر تم میں یہ کہنے کی ہمت نہیں ہے۔ نازیہ نے سخت لہجے میں جواب دیا، ہاں میں رمیز سے محبت کرتی ہوں، مگر اس سے کہیں زیادہ مجھے اپنی امی ابو سے محبت ہے، میں ان کو ناراض نہیں کر سکتی۔
تانیہ نے صاف لفظوں میں جواب دیا۔ اس کی بات پر وہ چند لمحے اور مسکرا کر بولی، اچھا تم باہر تو چلو گی نا گھومنے؟ ابھی تانیہ کوئی جواب دینا ہی چاہتی تھی کہ آرزو بیگم کمرے میں داخل ہو گئیں۔ انہیں دیکھ کر سب ہی خاموش ہو گئے۔ چائے اور ناشتے کے بعد نازیہ نے ہچکچاتے ہوئے آرزو بیگم سے کہا، آنٹی ہم تانیہ کو گھمانے لے جائیں؟ ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ اتنا کہہ کر وہ برتن سمیٹ کر کمرے سے نکل گئیں۔ میرا دل نہیں چاہ رہا کہیں جانے کا۔ کیوں بی بی، چلنا تو پڑے گا، اور ذرا ڈھنگ کا لباس زیب تن کر لو، پنک ٹھیک رہے گا۔ مگر میرا دل نہیں چاہ رہا، تانیہ نے کہا۔ جانا تو پڑے گا میڈم، ورنہ ہم آنٹی کو رمیز کے بارے میں بتا دیتے ہیں، نازیہ نے گویا دھمکی لگائی۔ اس کے انداز پر تانیہ کی ہنسی نکل گئی۔ تانیہ، زویا، صنوبر اور نازیہ تینوں پارک پہنچ چکے تھے۔ شام کے 5 بج چکے تھے۔ پارک میں لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ موسم نہایت خوشگوار تھا۔ ہم پارک میں صرف کیا بیٹھنے آئے ہیں؟ تانیہ نے مسکرا کر کہا۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے، نازیہ نے مسکرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ نازیہ کو جواب دینا ہی چاہتی تھی کہ تانیہ کی نظر پارک کے گیٹ پر پڑی اور داخل ہونے والے کو دیکھ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں رمیز تھا۔ تانیہ نے گھبرائی ہوئی نظروں سے اپنی سہیلیوں کی جانب دیکھا۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرا رہی تھیں۔ دوسرے ہی پل وہ سارا ماجرا سمجھ گئی تھی۔ تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا، میں جا رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھنے لگی تھی کہ نازیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹو، وہ صرف تمہارے لیے آیا ہے۔ تم 2 دن سے یونہی نہیں آئی اور تم کو دیکھے بغیر اس کو چین نہیں ملتا، صنوبر نے سنجیدگی سے کہا۔ تانیہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے شرمگی مسکراہٹ ظاہر ہوئی۔ اس دوران رمیز ان کے قریب آ چکا تھا۔ اس نے جب تانیہ کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ تانیہ نے گلابی رنگ کا کرتا اور چوڑی دار پاجامہ پہن رکھا تھا۔ چہرے پر ہلکا سا میک اپ بہت ہی بھلا لگ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ رمیز کے دل پر بجلیاں گرانے آئی ہو۔ آپ بیٹھے نا، کھڑے کیوں ہیں؟ نازیہ نے کہا۔ ہم کولڈ ڈرنک لے کر آتے ہیں۔ زویا نے ان تینوں کو اشارہ کیا۔ ان کے جانے کے بعد رمیز بینچ پر بیٹھ گیا تو تانیہ جز بز سی ہو گئی۔ اگر آپ کو میری موجودگی میں ایزی فیل نہیں کر رہی تو میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ ہی کھڑا ہوا تھا کہ تانیہ کی آواز آئی، مت جائیں آپ، ایسی بات نہیں ہے، اس نے دھیرے سے کہا اور بینچ پر بیٹھ گئی۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے۔ پھر رمیز نے ہی پہل کی، آپ نے جواب نہیں دیا مجھے؟ کون سی بات کا؟ تانیہ چونک گئی۔ وہی بات کہ آپ میرے لیے دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہیں، آپ ہی ہیں جس کے ساتھ میں زندگی گزار سکتا ہوں۔ اس کے لبوں پر پھیلنے والی مسکراہٹ اس بات کی خماس تھی کہ اس کو رمیز کا پرپوزل قبول ہے۔ تانیہ، تمہاری خاموشی بتا رہی ہے کہ تم نے میری دھڑکنوں کی آواز سن لی ہے اور میرا پیام محبت قبول کر لیا ہے۔ رمیز اس کے قریب ہو کر بولا۔ تانیہ اس کے قریب آنے پر اور شرما گئی۔ رمیز، آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، آپ اپنی امی کو میرے گھر بھیج دیں، کیونکہ انہوں نے لڑکا پسند کر لیا ہے اور میں اپنے ابو کو نہ نہیں کر سکتی۔ تم بے فکر رہو تانیہ، اتنا کہہ کر اس نے ہولے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رمیز کا ہاتھ پکڑنا ہی تھا کہ اسے ایک زوردار مگر غصیلی قسم کی غراہٹ کی آواز سنائی دی، جو لازمی طور پر کسی بلے کی تھی۔ پھر اچانک کسی نے رمیز کے ہاتھ پر چسپ لگائی تھی۔ تانیہ کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور وہ دوڑ کر پیچھے ہٹ گئی۔ رمیز اپنا ہاتھ سہلا رہا تھا جس کی پونچھ سے خون رسنے لگا تھا۔ وہ ایک سیاہ پوش بلّا تھا جس نے اپنے پنجے رمیز کے ہاتھ پر مارے تھے اور اب دور کھڑا اس کو سرخ سرخ نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ رمیز نے پاس پڑا ایک پتھر اٹھایا اور بلے کو دے مارا۔ پتھر لگتے ہی وہ دوسری طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ تانیہ حیرت اور خوف سے بلے کو دیکھ رہی تھی۔ ہو نہ ہو یہ وہی بلّا ہے جو بچپن میں ایک بار اس کو نظر آیا تھا۔ کیا یہ وہی بلّا تھا؟ اس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ بہرحال دونوں کی ملاقات ستیہ ناش ہو گئی اور وہ سب اپنے گھروں کو واپس چلے آئے تھے۔
تانیہ سارے راستے یہی سوچتی رہی کہ کیا یہ وہی بلّا تھا، جبکہ رمیز سوچ رہا تھا کہ بلے نے اس پر کیوں حملہ کیا تھا۔ کچھ دن پہلے کیفے میں وہ اسی کی غراہٹ کی آواز سن چکا تھا۔ وہ سب ایک ڈبل کیبن ڈالے میں سوار تھے۔ ارمان اور عارف پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ رمیز ڈرائیور کے ساتھ آگے تھا۔ یہ لوگ پروفیسر احمد کے گھر کی طرف رواں دواں تھے۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ ان سب کو ارمان نے بلوایا تھا کیونکہ آج چاند کی 13 تاریخ تھی اور پروفیسر احمد نے ان سے ملاقات جنات سے کروانے کا وعدہ کیا تھا۔ رمیز آنا نہیں چاہتا تھا، مگر دوسرے طالب علموں کے کہنے پر وہ آ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کے اس حصے پر پٹی بندھی تھی جہاں شام کو بلے نے پنجہ مارا تھا، اس وجہ سے اس کی طبیعت تھوڑی ناساز تھی۔ کیا تم کو اب بھی مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ عارف نے ارمان سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ تم نے اس خوش نصیب لڑکی کا نام نہیں بتایا جس سے تم محبت کرتے ہو؟ عارف نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ارمان مسکرایا، پھر بولا، نہیں میرے دوست، یہ تو اس کو بھی نہیں پتا جس کا یہ راز ہے۔ ارمان کچھ خاموش سا ہو گیا، پھر چند لمحے توقف کے بعد بولا، اچھا تو سنو، میں یونیورسٹی کی سب سے خوبصورت لڑکی سے محبت کرتا ہوں۔ اور وہ کون ہے تم غور کر سکتے ہو؟ اس کی بات پر عارف سوچ میں ڈوب گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب پروفیسر احمد کے گھر پہنچ گئے۔ پروفیسر نے ان کو ویلکم کیا تھا۔ ارے بھائی تم لوگ بہت لیٹ آئے، ورنہ کچھ کھا پی لیتے۔ نو سر، اس کی ضرورت نہیں، ہم تو بس جنات سے ملنا چاہتے ہیں، ایک طالب علم نے کہا۔ پروفیسر احمد مسکرا کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد کار ایک عمارت کے سامنے جا رکی۔ سب سے پہلے پروفیسر اترے تھے اور یوں قدم بڑھانے لگے جیسے ان کی کمر میں درد ہو۔ رمیز نے سب سے پہلے اس چیز کو نوٹ کیا اور استفسار کیا، کچھ نہیں، بچے کرکٹ کھیل رہے تھے، ان کی بال کمر میں لگ گئی۔ یہ سن کر رمیز کو وہ بلّا یاد آ گیا جس کی کمر پر اس نے پتھر مارا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کو وہ بلّا اور پروفیسر ایک ہی سکے کے دو رخ محسوس ہونے لگے تھے۔ رمیز کو یوں لگا کہ جیسے عمارت پر صدیوں سے نحوست برس رہی ہو۔ اس کے ارد گرد دوسری کوئی عمارت نہ تھی۔ دونوں اطراف سے خالی ہونے کے باعث وہ عمارت کچھ عجیب ہی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سب اس کے بڑے سے داخلی گیٹ کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ ذیلی عمارت کے سامنے ایک بڑا سا سین تھا، چاروں طرف سناٹے کا عالم تھا۔ ارمان گہری نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ عارف اور دوسرے طلباء کو ہلکا سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ خوف کے اس احساس کو رمیز بھی اپنے اندر محسوس کر رہا تھا۔ عمارت کا دروازہ اندر سے بند ہے۔ او، دروازہ تو اندر سے بند ہے، شاید کنڈی لگی ہے اندر سے، پروفیسر احمد نے مایوسی سے کہا۔ اب کیا ہوگا؟ کیا جنوں نے دروازہ بند کر دیا؟ ایک طالب علم نے کہا۔ تو ارمان کی ہنسی نکل گئی۔ جنوں نے نہیں، انسانوں نے، ارمان نے مسکرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ عارف بولا۔ ابھی سمجھ جاؤ گے، ارمان نے مسکرا کر کہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب میں آیا تھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا، پروفیسر احمد بولے۔ کسی نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا۔ دوسرے ہی لمحے سب نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ ارمان نے ایک لمبی سی چست لگائی اور پھر وہ گیٹ کی دوسری طرف تھا۔ سب کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ اتنی لمبی چست لگاتے تو صرف فلموں میں ہی دیکھا تھا، بس یوں لگا تھا کہ وہ ہوا میں اڑا اور آنن فانن دوسری طرف پہنچ گیا۔ پروفیسر احمد نے حیرت بھری نظروں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ ارمان کے انداز سے کہیں سے بھی خوف ظاہر نہیں ہوا تھا۔ اندر پہنچ کر اس نے دروازہ کھول دیا اور سب اندر داخل ہو گئے۔ ان درختوں کی آڑ میں چلو، پروفیسر احمد نے کہا۔ پھر سب نے یہی کیا۔ جلد ہی سب ان درختوں میں تھے۔ گپ اندھیرے میں ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دے رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں وہ سب سین کی جانب دیکھ رہے تھے، لیکن ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا سوائے اندھیرے کے۔ 12 بجنے میں صرف 5 منٹ ہیں، پروفیسر نے سرگوشی کی۔ ماحول تو بہت پر اسرار ہے، رمیز زیر لب بڑبڑایا۔ ہاں، ابھی اس پر
پر اسرار ماحول میں رنگ چڑھنے والا ہے۔ پروفیسر کے ہونٹوں پر مسکان تھی۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ عارف کے منہ سے نکلا۔ اس کی بات پر پروفیسر کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ دوڑ گئی اور فوراً غائب بھی ہو گئی۔ آپ جنات کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ عارف نے پھر پوچھا۔ زیادہ نہیں، بس اتنا جانتا ہوں کہ جنات زیادہ تر جانوروں کے روپ میں رہنا پسند کرتے ہیں، خاص طور پر بلے کے روپ میں، اور یہ جس کے دشمن ہو جائیں اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ رمیز نے چونک کر پروفیسر کی جانب دیکھا۔ اس کے ذہن میں شام والا منظر گھوم گیا تھا۔ ارمان میاں، بہت جلد تم جنات کو دیکھ لو گے، پروفیسر نے مسکرا کر کہا۔ جواباً ارمان مسکرایا اور بولا، سر ابھی تک تو نہیں دیکھا، ابھی 12 بجنے میں 2 منٹ ہیں۔ اچانک عارف کی نظریں سین کی طرف اٹھیں اور دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہاں بھائی، لڑکا تو پسند ہے نا اس کو؟ فواد صاحب نے ایک بار پھر آرزو بیگم سے کہا۔ اس بات پر انہوں نے ایک طویل سانس لی اور بولیں، بھائی ابھی تک اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بیگم تم معلوم کر لو، ہم ایک آدھ دن میں ان کو جواب دے دیں گے۔ آرزو بیگم نے طویل سانس لی اور کسی سوچ میں ڈوب گئیں۔ تانیہ کا دل بھر آیا تھا کیونکہ اس نے ماں باپ کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ وہ تکیے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ کافی دیر دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے بعد وہ منہ دھونے کے ارادے سے اٹھی۔ اٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے دوسرے بازو پر جا لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اچھل پڑی کیونکہ وہ تعویذ غائب تھا۔ اس نے سوچا کہ اپنی امی کو جا کر بتائے، پھر سوچا کہ وہ پریشان ہو جائیں گی۔ یہ سوچ کر اس نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، اس نے تو تعویذ کہیں اتارا بھی نہیں، تو پھر وہ کہاں گیا؟ انہی خیالات میں اس نے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ وہ خواب ہی تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ایک خوبصورت باغ میں پایا تھا۔ اس کا لباس بھی بدل چکا تھا۔ اچانک اس نے دور سے کسی کو آتے دیکھا۔ وہ جیسے ہی قریب آیا، اس کو دیکھ کر وہ چونک گئی کیونکہ وہ کوئی اور نہیں رمیز تھا۔ مجھے دیکھ کر چونک گئی ہو؟ وہ اس کے قریب آ کر بولا۔ ہاں کیوں؟ کیا تم کو توقع نہ تھی؟ نہیں، لیکن ہم ہیں کہاں؟ تانیہ نے پوچھا۔ محبت کی جنت میں، جہاں صرف ہم اور تم ہوں گے، بس۔ وہ اس کے قریب آ کر مخمور لہجے میں بولا۔ اس کو اپنے اتنے قریب پا کر وہ ڈر سی گئی اور پیچھے ہٹنے لگی۔ مجھ سے ڈرو مت۔ رمیز اس کو گلے سے لگانے کی کوشش کی۔ شادی سے پہلے سب گناہ ہے رمیز، اس نے کمزور لہجے میں جواب دیا۔ شاید اس کو بھی یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ محبت کوئی جرم نہیں، رمیز نے اس کو کہا۔ ایک تیز غراہٹ سنائی دی جسے سنتے ہی وہ دونوں اچھل کر پیچھے ہٹ گئے۔ پھر تانیہ نے اپنے سامنے اسی سیاہ پوش کو دیکھا جس نے آج بھی حسب معمول اپنا چہرہ نقاب میں چھپایا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ رمیز نے لرزتے لہجے میں پوچھا۔ تمہاری موت، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو تانیہ سے دور رہو۔ تانیہ خوفزدہ نگاہوں سے اس سیاہ پوش کو دیکھ رہی تھی۔ کیوں دور رہوں اس سے؟ رمیز نے غصے سے کہا۔ تم ابھی مجھے جانتے نہیں، اسی لیے ایسا کہہ رہے ہو۔ اس کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ رمیز سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے اچانک کانپتی ہوئی تانیہ کا ہاتھ پکڑ لیا، مگر اگلے ہی لمحے اس کو ایک زوردار جھٹکا سا لگا اور وہ اڑتا ہوا آگے جا گرا۔ اس کا سر ایک درخت کے تنے سے ٹکرایا۔ تانیہ کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ رمیز بے ہوش ہو چکا تھا جبکہ سیاہ پوش فاتحانہ انداز میں تانیہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر اس نے لپک کر اس کی کلائی پکڑ لی۔ اس کی گرفت اتنی سخت اور کھدری تھی کہ پھر ایک بار تانیہ کے حلق سے چیخ نکل گئی اور ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی تو گویا یہ سب خواب تھا، بھیانک خواب تھا۔ اس نے طویل سانس لی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ پسینے میں شرابور تھا۔ تعویذ کے غائب ہو جانے کے بعد یہ پہلی بار تھا کہ سیاہ پوش نے خواب میں آ کر اپنی جھلک دکھائی تھی۔ اس کے حواس کچھ بحال ہوئے تو اس نے بوتل سے منہ لگا کر پانی پیا، تاہم اس کا دماغ مسلسل سیاہ پوش کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آخر وہ کون تھا؟
کہ اچانک اس کی نظر اپنی کلائی پر پڑی۔ دوسرے ہی پل وہ چونک گئی۔ کلائی بالکل اسی جگہ سے سرخ ہو رہی تھی جہاں سے اس سیاہ پوش نے پکڑی تھی۔ اچانک اس کے کانوں نے ہلکی سی غراٹ سنی۔ یہ آواز اب اس کے لیے انجان نہیں تھی۔ غراہٹ سنتے ہی اس کا پورا وجود لرز کے رہ گیا۔ عارف ان چمکتے ہوئے سایوں کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا تھا۔ وہ چمکدار انسانی سائے ایک ردم میں رقص کر رہے ہوں۔ وہ سائے تعداد میں 4 تھے جنہیں دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جبکہ ارمان کے ہونٹوں حقارت بھری مسکراہٹ تھی۔ اب بولو ارمان، کیا کہتے ہو؟ پروفیسر احمد کی سرسراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ دیکھ رہا ہوں سر، یہ کہہ کر وہ جھٹ سے اٹھا اور سین کی طرف بڑھ گیا۔ ارے بے وقوف لڑکے، کہاں جا رہے ہو؟ ان چمکدار سایوں سے ملنے؟ ارمان پروفیسر کی طرف دیکھ کر طنزیہ انداز میں مسکرایا اور آگے بڑھ گیا۔ سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ یا تو یہ پاگل ہے یا پھر بہت دلیر، رمیز بڑبڑایا۔ پروفیسر نے کوئی جواب نہ دیا۔ ارمان بالکل اسی جگہ جا کھڑا ہوا تھا جہاں وہ سائے لہرا رہے تھے۔ پھر جیسے ہی ارمان نے سایوں پر جست لگائی، ان میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ یوں بھاگنے لگے جیسے ان کے پیچھے عفریت لگا ہو۔ پھر وہ سائے ایک ایک کر کے غائب ہونے لگے۔ چند لمحوں کے بعد وہاں کچھ نہ تھا۔ ارمان کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی اصرار بھری مسکراہٹ تھی۔ کھیل تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا؟ ارمان ان کے قریب آ کر بولا۔ سب اس کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے، خاص طور پر پروفیسر احمد کی آنکھوں میں حیرت منجمد ہو کر رہ گئی تھی۔ یار تجھ کو ڈر نہیں لگا؟ عارف نے کہا۔ اس کی بات پر ارمان ہنس پڑا، پھر سنجیدگی سے بولا، جس دن میں ڈر گیا تو سمجھ لو مر گیا، ڈر میری موت ہے۔ اس کی بات پر پروفیسر احمد اس کو عجیب سی نظروں سے دیکھتے رہ گئے۔ رات والا خواب تانیہ کے دل و دماغ میں نقش ہو چکا تھا۔ وہ اس کو خواب سمجھنے کو تیار نہ تھی۔ نہ جانے کیوں اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ خواب نہیں تھا۔ اس کی سرخ کلائی اس بات کی گواہ تھی۔ سوچتے سوچتے اس کو کافی دیر بعد نیند آئی اور صبح آنکھ بھی دیر سے کھلی۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے سر پر آرزو بیگم کو موجود پایا تھا۔ کیا بات ہے، تم ایسے گھوڑے بیچ کر سوئیں کہ اٹھنے پر نہ اٹھیں؟ یونیورسٹی کا وقت بھی نکل گیا۔ وہ امی رات، وہ گڑبڑائی۔ آرزو بیگم بغور اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ ان کی نظروں میں تجسس تھا۔ ان کے دیکھنے پر وہ کنفیوز ہو گئی۔ پھر قدرے جھنک کر بولی، وہ امی رات دیر سے آنکھ لگی، نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ تم کتنی بھی دیر سے سو مگر یونیورسٹی مس نہیں کرتی۔ لیکن آج 3 دن ہو گئے ہیں اور تم نے چھٹی کر لی، انہوں نے تجسس بھرے لہجے میں کہا۔ تانیہ گڑبڑا سی گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ تانیہ، تمہارے دل میں جو بھی ہے صاف بتا سکتی ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ان کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گئی کہ وہ رمیز کے بارے میں ان کو بتائے یا نہیں۔ وہ ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی بیٹا، ناشتہ کر لو، پھر تیار ہو کر سامنے والوں کے گھر چلی جاؤ، وہاں قرآن خوانی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئیں۔ تانیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ بہرحال وہ تیار ہو کر قرآن خوانی میں چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد گیٹ کی بیل بجی۔ آرزو بیگم نے دروازہ کھولا تو نازیہ دکھائی دی۔ انہوں نے مسکرا کر اس کو راستہ دیا۔ آنٹی، میں ایک کام سے آئی ہوں، نازیہ نے کہا۔ ہاں ضرور، تم ڈرائنگ روم میں آؤ۔ آنٹی، تانیہ کہاں ہے؟ آج بھی وہ یونیورسٹی نہیں آئی؟ سامنے والوں کے گھر قرآن خوانی میں گئی ہیں۔ آنٹی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، نازیہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو بیٹا، ان کا لہجہ نرم تھا۔ وہ چند لمحے سوچتی رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ بات کہاں سے شروع کرے۔ آرزو بیگم خاموشی سے اس کو دیکھ رہی تھیں۔ آنٹی، میں تانیہ کے سلسلے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ تو میں سمجھ گئی ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس کو ایک لڑکا پسند ہے، اس کا نام رمیز ہے۔ اس کی بات سن کر ان کے چہرے کے تاثرات عجیب سے ہو گئے۔ تو میرا اندازہ ٹھیک تھا؟ وہ سر ہلا کر بولیں۔ اس کے لیے ایک رشتہ آیا ہوا ہے اور اس نے ابھی تک مجھے ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا۔
جبکہ اس کے ابو چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ طے ہو جائے۔ آنٹی رمیز اچھا لڑکا ہے، وہ تانیہ کو بہت خوش رکھے گا، خاندانی لوگ ہیں، اس کے گھر میں ایک ماں ہے اور بس۔ آرزو بیگم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ان کو خاموش دیکھ کر نازیہ نے پھر کہا، آنٹی میں اس کی تصویر بھی لائی ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنا موبائل آرزو بیگم کے سامنے کر دیا۔ لڑکا تو اچھا ہے آنٹی، آپ اس سے ملیں گی تو آپ بھی اس کی گریبدہ ہو جائیں گی۔ بہت با اخلاق اور مہذب لڑکا ہے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ مسئلہ تمہارے انکل کا ہے، انہوں نے غیر رسمی طور پر ہاں کر دی ہے۔ اب اگر میں کچھ کروں گی تو وہ برا مان جائیں گے۔ آنٹی پلیز، والدین کے لیے اولاد کی خوشی سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا، آپ ایک دفعہ انکل سے بات تو کریں۔ اچھا، کوشش کرتی ہوں ان سے بات کرنے کی، آرزو بیگم نے مسکرا کر کہا۔ شکریہ آنٹی، نازیہ کی محنت اور بھاگ دوڑ کا کچھ فائدہ تو ہوا تھا۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر وہاں سے چلی آئی تھی۔ آرزو بیگم نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی بچی کی خوشیوں کی خاطر فواد صاحب سے ضرور بات کریں گی۔ رات کو انہوں نے خود ہی ذکر چھیڑ دیا۔ ہاں بھائی، کیا ہوا؟ منع کر دیا آپ کی بیٹی نے؟ منع کر دیا؟ مگر کیوں؟ وہ چونک کر بولے۔ اس کو لڑکا پسند نہیں ہے، انہوں نے دھیرے سے کہا۔ کیا تم کو بھی لڑکا پسند نہیں آیا؟ نہیں، لڑکا اچھا ہے اور مجھے پسند ہے۔ پھر وجہ کیا ہے اس کے منع کرنے کی؟ کیا کوئی اور پسند ہے اس کو؟ آرزو بیگم نے طویل سانس لی اور پھر بولی، جی ایسی ہی بات ہے، وہ لڑکا اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ شاید دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر فواد صاحب سناٹے میں آ گئے۔ ان کو یہ جان کر کافی صدمہ ہوا ہے، لیکن میں ان کو ہاں کر چکا ہوں۔ بڑا مان تھا مجھے اپنی بچی پر کہ وہ اپنے باپ کی پسند کو سر تسلیم کرے گی، لیکن اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، وہ دکھی لہجے میں بولے۔ آرزو بیگم خاموش رہیں، پھر چند لمحوں کے بعد بولی، اچھا میں اس سے بات کرتی ہوں، ہاں اس کو مناؤ اور بتاؤ کہ ماں باپ اپنے بچوں کے دشمن نہیں ہوتے۔ دوسری صبح ناشتے کی میز پر تانیہ اور آرزو بیگم ہی تھے۔ فواد صاحب بغیر ناشتے کے ہی دفتر چلے گئے تھے۔ آرزو بیگم نے تانیہ کو تمام باتوں سے آگاہ کیا تو اس کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ تانیہ، تم کم از کم مجھے بتا دیتی کہ تمہیں کوئی لڑکا پسند ہے۔ میں بتانا چاہتی تھی امی، مگر ہمت نہیں ہوئی۔ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں تمہارے ابو سے رشتے کی بات نہیں کرتی۔ یہ سن کر تانیہ نے ٹھنڈی سانس لی، پھر بولی، امی میں ابو کی مرضی سے ہی شادی کروں گی، آپ ان کو فون کر کے بتا دیں۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آرزو بیگم اپنی بیٹی کو کے لہجے میں نمی انہوں نے بخوبی محسوس کر لی تھی۔ تانیہ اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چل دی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، نہایت ہی فرد بخش خوشبو نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ بیڈ کے پاس پہنچی تو اچانک اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ایک سیاہ رنگ کا خوفناک بلّا تھا جو بڑے ہی مزے سے بیڈ پر بیٹھا اطمینان سے اپنے پاؤں چاٹ رہا تھا۔ اس کی روشن اور سرخ آنکھیں تانیہ پر مرکوز تھیں۔ تانیہ چلانا چاہتی تھی لیکن اس کے منہ سے کوئی آواز ہی نہیں نکل پائی۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا پورا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا ہو۔ بلّا بڑے سکون سے بیڈ سے اترا اور تانیہ کی طرف بڑھنے لگا اور اس کے پیروں کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ تانیہ نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے جسم کو حرکت دے سکے مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ بلّا اس کے پیروں کے گرد چکر کاٹ رہا تھا اور تانیہ کا خوف سے برا حال تھا۔ بلّا بڑی محبت سے اس کے پیروں کو چاٹ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ اس کے پیر ہی بلّے کی مرغوب ترین غذا ہوں۔ تانیہ نے چلانا چاہا، پھر جیسے اس کا وجود ان دیکھی بندشوں سے آزاد ہو گیا ہو اور اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ہوش آنے پر اس نے خود کو بیڈ پر پایا تھا۔ قریب ہی امی ابو کھڑے اس کو ہوش میں آتا دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی۔ کیا ہوا تھا بیٹا، تم بے ہوش کیسے ہو گئی تھی؟ امی نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ ان کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں وہ منظر گھوم گیا جب بلّا اس کے پیر چاٹ رہا تھا۔ اس نے کچھ بتانا ہی چاہتا کہ اچانک اس کے کانوں میں ہلکی سی غراہٹ گونجی۔ آواز سن کر وہ چونک گئی۔
اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر اس کو کوئی نظر نہیں آیا۔ اس سے لگا جیسے اس گھراہٹ میں اس کے لیے کوئی تنبیہ پوشیدہ ہو۔